بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اپنے مقتول کی دیت لے کر قاتل کو قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3479ویں حدیث کتاب میں اور 34ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اعفی من قتل بعد اخذ الدیہ، رواہ ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، یہ روایت سنن ابی داود میں ہے، کتاب الدیات 5واں باب ہے۔ جو شخص قاتل سے دیت لے پھر اس کو قتل کر دے، 4507ویں حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو زیادہ تر اہل علم نے ضعیف قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مطر بن طہمان الوراق ابو رجاء ایک راوی ہے، پھر امام حسن بصری ہیں، ان پر بھی جرح ہے۔ حماد بن سلمہ البصری ابو سلمہ ہیں، ان پر تو خیر کوئی لمبی چوڑی جرح نہیں۔ اور اس حدیث پر جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کرنے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زیادہ تر اہل علم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن المنذر کہتے ہیں کہ اس کی سند مجہول ہے۔ امام عبدالحق الاشبیلی احکام الوسطی میں اس کو منقطع قرار دیتے ہیں، اور پھر مختصر سنن ابی داؤد میں امام المنذری نے اس کو منقطع قرار دیا۔ اسی طرح امام صدر الدین المناوی نے کشف المناہج میں اس کو منقطع قرار دیا، لیکن حافظ ابن حجر ہدایت الروات میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا سند کے اعتبار سے۔ شیخ شعیب الارناؤط نے بھی اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا، لیکن امام بہقی سنن الکبریٰ میں اس کو موصول قرار دیتے ہیں۔ موصول کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی سند تو متصل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ مطر الوراق ضعیف راوی ہے، اور پھر امام حسن بصری نے سیدنا جابر سے حدیث سنی بھی نہیں، تو یہ حدیث تو ہوئی ضعیف۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دے میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے۔ اور کیوں درست ہے؟ اس وجہ سے کہ اس حدیث کو جب ہم ترازو میں تولتے ہیں دیگر احادیث کے ساتھ ملا کر تو پتہ چلتا ہے کہ مفہوم اس کا بالکل درست ہے۔ جب آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ قاتل سے دیت لے لی، اس کے بعد پھر اگر آپ اسے قتل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے فیصلہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر دیت لینے کے بعد قتل کر دیا تو پھر قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔